حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دوسری طرف شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائی اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، متحد کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے ساتھ اس صلح میں شریک بھی ہوئے اور اپنے بھائی کی زندگی میں اس صلح پر قائم رہے۔ امام حسن کی زندگی کے بعد بھی، ان کی شہادت کے بعد بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس صلح پر قائم رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہل بیت کی محبت کے بڑے واقعات ہیں، ان کے ساتھ اہل بیت کے بہت اچھے تعلقات رہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید ولی عہد مقرر ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مدینہ منورہ میں چند دیگر جو رفقا تھے اور صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جس طرف تمام صحابہ کرام یا تمام اہل مدینہ جائیں گے تو میں بھی اسی طرف جاؤں گا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جانے لگا بیعت پر، تو آپ اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ یہ شوال کا مہینہ تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں پر تقریباً 2 ماہ کا عرصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے۔ شوال، ذی قعدہ میں اور ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت امام حسین کو کوفہ سے، عراق سے بہت سارے خط موصول ہوئے جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے اور ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا امام اور خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفیوں کے لاتعداد خط پڑھے جو ان کو دعوت دے رہے تھے کوفہ میں آنے کی، تو چونکہ اس سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں حکومت کرتے رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ چونکہ کوفہ سے مجھے خط آ رہے ہیں تو ضرور یہ میرے والد کے وفادار اور اہل بیت کے محب لوگ ہیں جو مجھے وہاں پہ بلا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ آپ میرے نام کی وہاں لوگوں سے بیعت لیں اور حالات معلوم کریں کہ کیا حالات ہیں۔ اگر حالات سازگار ہیں تو ہم وہاں پہ آ جائیں گے اور اگر حالات خراب ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں اطلاع کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں گیا تو انہوں نے جا کے امام حسین کے نام سے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، تو بے شمار لوگوں نے حضرت امام حسین کے نام پر بیعت کی۔ پہلے خط میں انہوں نے لکھا کہ تقریباً 12,000 لوگوں نے، اور پھر انہوں نے لکھا کہ تقریباً 18,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر بیعت کی ہے۔ تو انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ آپ بہت جلد، جتنی جلدی ہو سکے میرا خط پڑھتے ہی آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جب مکہ مکرمہ میں آپ کو یہ خط موصول ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، تو ان کے بہت سارے دوستوں نے اور رشتہ داروں نے آپ کو روکا، منع کیا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سازشیں کی تھی اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ اگرچہ وہاں پہ کچھ آپ کے محب لوگ بھی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن آپ کے بے وفا اور غدار لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضرت علی سے بھی غداری کی تھی، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی غداری کریں اور بے وفائی کریں۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن جعفر آپ کے چچا زاد بھائی تھے امام حسین کے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی آپ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی اس بات سے منع کیا، اور ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو یہاں چھوڑ دیں، یہاں یہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جانے کا ارادہ کر چکے تھے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آج ہم حق کے لیے نہ نکلے تو شاید کوئی بھی حق کا ساتھ دینے والا نہ ہو اور دین کو بچانے والا نہ ہو۔ تو چونکہ ہمیشہ اہل بیت نے، آل رسول نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں دین کو بچانے کے لیے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تو پہلے آپ نے مکہ میں عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد تقریباً 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ جب ایک دن کے سفر طے کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط موصول ہوا، جس میں یہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کروا دیا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد یزید کا ایک گورنر تھا جو کوفہ میں مقرر تھا، اور اس نے اپنی طاقت کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جنہوں نے حضرت امام حسین کے نام پر بیعت کی تھی، اور ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں سے مشورہ کیا، تو اس میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار اور ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ارادہ کر چکے تھے، تو آپ نے بھی کہا کہ اب ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو درمیان میں چھوڑ کے اس طرح واپس چلے جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آگے بڑھے، اور جب آپ قادسیہ کا مقام سے گزرے اور کربلا کے قریب پہنچے، حر بن یزید لشکر لے کر آیا، 1000 فوجیوں کا لشکر، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا اور یہ کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے لے کر کوفہ تک آپ کے ساتھ رہیں اور کہیں بھی آپ کو آگے پیچھے نہ جانے دے۔ جس کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہی ہمیں خط لکھے ہیں اور ہمیں بلایا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ وفادار ہیں تو پھر اپنے وعدے کو پورا کریں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا کہ وہ 2 تھیلے لاؤ جو خطوں کے اہل کوفہ کی طرف سے ہمارے پاس آئے تھے، اور وہ ان کے سامنے الٹا دیے کہ یہ وہ خط ہیں جو اہل کوفہ نے ہمیں لکھے تھے اور ہمیں آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مزید پریشان کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو بھی ایک خطبہ دیا جس میں ان کو صبر کی اور استقامت کی تلقین کی، اور یہ فرمایا کہ اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ ایک رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں سے یہ کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میری طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنے سردار کو چھوڑ کر اس طرح چلے جائیں، اب جو بھی ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ آگے جا کر ان لوگوں نے آپ کو کہیں بھی رکنے نہیں دیا، پڑاؤ نہیں ڈالنے دیا، سوائے ایک چٹیل میدان کے۔ جب وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کربلا کی جگہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو کرب و بلا کی جگہ ہے، یعنی یہاں تو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ کربلا کے میدان سے دریائے فرات کچھ فاصلے پر تھا اور اس کے درمیان میں ایک پہاڑی حائل تھی، تو وہاں اس ریگستان کے اندر جہاں پانی بھی نہیں تھا اور